بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 83، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے ذبح سے پہلے سر مونڈ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ اس کو پہلے کر دیا گیا یا بعد میں کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہی فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ نے اس حدیث مبارکہ میں سماعت فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ حضور، ہم سے افعال حج کی ترتیب میں کمی بیشی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اب یہ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ افعال حج کی یہ ترتیب سنت ہے یا واجب ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا یہ موقف ہے کہ یہ ترتیب سنت ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ ترتیب جو افعال حج کی ہے، یہ ترتیب واجب ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی تو اس صورت میں ایک جانور کی قربانی دینا ضروری ہوگی۔ سو افعال حج کی ترتیب یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو سب سے پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کا جانور ذبح کیا جائے اور اس کے بعد سر منڈایا جائے۔ سو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنے سروں کو نہ مونڈو جب تک قربانی اپنے محل میں نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہ کر لی جائے تب تک تمہیں سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس سلسلے میں مزید اہل علم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی مسائل شریعہ کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔